إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها میرے بھائی اور دوستو، ہماری بات چل رہی تھی کہ ادھار یا قرض کی عدم ادائیگی اور تاخیر یہ دونوں ظلم ہیں، اور ہمیں اس ظلم سے بچنا چاہیے، اور جو شخص بھی کسی سے ادھار یا قرض لے اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وقت مقررہ پر اس قرض کو ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں جہاں ادھار کے احکام و مسائل کو بیان کیا ہے، وہاں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو سود کے لین دین سے تو تمہارے لیے تمہارے مالوں کا اصل ہے، یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا 1,00,000 روپیہ، اس پر قرض مقرر کرتے ہوئے سود کی رقم طے کر لیں، تو سود کے حرام کر دیے جانے کے بعد شریعت نے یہ احکامات دیے کہ اگر تم توبہ کر کے سود کے لین دین سے باز آ جاؤ تو پھر تم اپنی اصل رقم لے سکتے ہو،
یعنی 1,00,000 دیا ہے تو 1,00,000 ہی لے سکتے ہو، اس سے زیادہ وصول نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ظلم ہے، تو کہا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ سود کا لین دین کرنا یہ صریحاً ظلم ہے، اور جو شخص سود وصول کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور جب وہ یہ ظلم کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پہ بھی ظلم ہوگا، اسے اس کا حساب دینا ہوگا، اس کا اسے بدلہ چکانا ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص ادھار لیتا ہے اور ادھار لینے کے بعد وقت مقررہ پر وہ رقم ادا نہیں کرتا تو یہ شخص بھی ظلم کر رہا ہے، اور پھر یہ شخص کل کلاں مظلومیت کا ڈنڈورا نہیں پیٹ سکتا جب اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، یا قرض خواہ اپنے قرض کا مطالبہ کرے گا تو پھر اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے خلاف شکایت کرے لوگوں سے، اس کی توہین کرے، اس کی تذلیل کرے، اسے معاشرہ میں بدنام کرے، یا اسی طریقے سے وہ قانونی کارروائی کرے جس کے نتیجہ میں اس کو سزا ہو، جیل جانا پڑے۔ تو یہ قرآن مجید کے 2 الفاظ کہ جس میں اس پورے مضمون کو بیان کر دیا گیا، لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، تو تم پہ ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ لہذا ہم بذات خود ظلم سے بچیں گے، لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے، تو پھر ہم بھی ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم ظلم کریں گے تو پھر ہم بھی ظلم سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سمجھا دی اور بتا دی، اور اس کا آپ مشاہدہ اور تجربہ بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ ظالم لوگ آخر کار وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آتے ہیں، مختلف اس کی شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں۔ تاریخ اس پر گواہ ہے، ہمارے پاکستان کی تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ جتنے بھی آج تک ظالم ہوئے آخر کار ان کو اس ظلم کا بدلہ چکا کر کے ہی دنیا سے جانا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بذات خود بھی ظلم سے بچیں اور اپنے آپ کو بھی ظلم سے بچائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماتال الغنی ظلم، غنی آدمی، مالدار آدمی کا ٹال مٹول سے کام لینا، وقت مقررہ پر قرض خواہ کو اس کا قرض واپس نہ لوٹانا، یہ ظلم ہے۔ پیسے موجود ہیں، رقم موجود ہے، ادائیگی کر سکتا ہے، دینے کی استطاعت حاصل ہے، اس کے باوجود یہ ٹال مٹول کرتا ہے، جی کل آ جانا، پرسوں آ جانا، کل دیں گے، پرسوں دیں گے، اس طریقے سے بلا وجہ لٹکانا، خراب کرنا، پریشان کرنا، اور اس کی رقم اس کو وقت مقررہ پر ادا نہ کرنا، یا رقم توڑ کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنا، اس کو پریشان کرنا، ذلیل و رسوا کرنا، یہ ظلم ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کس قدر آفاقی اور عالمگیر ہیں، اور معاشرہ کی اس سے کس قدر اصلاح ہوتی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہر شخص عمل کرے تو کسی شخص کو بھی پریشانی لاحق نہ ہو، اور کوئی بھی کسی سے ناراض نہ ہو، نہ شکوہ و شکایت ہو، اور نہ کوئی شخص ظالم بنے گا نہ مظلوم بنے گا، تو پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 الفاظ میں ہی پوری بات کو سمجھا دیا اور بتا دیا کہ ماتال الغنی ظلم، کہ غنی آدمی کا، صاحب ثروت کا، مالدار کا ٹال مٹول سے کام لینا ظلم ہے۔
اللہ اکبر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے باخبر کر دیا اور یہ بات سمجھا دی اور بتا دی کہ کوئی شخص کسی مغالطہ کا شکار نہ ہو، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ لیس ثم دینار او درہم، جس شخص کے ذمہ درہم و دینار ہے، قرض ہے، اور وہ شخص مر گیا تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے ذریعہ سے فیصلہ کیا جائے۔ قرض خواہ کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھا دی اور بتا دی لیس ثم دینار او درہم، وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے، کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا، دو ہی چیزیں ہوں گی، نیکیاں ہوں گی یا برائیاں ہوں گی۔ اگر تو اس کے پاس نیکیاں موجود ہیں تو اس کی نیکیاں وہ قرض دینے والے کو اس قدر جتنا اس کا حق ہے دے دی جائیں گے۔ اب اگر اس کے ذمہ قرض موجود ہے لیکن اس کے بعد نیکیاں بھی نہیں ہیں، یہاں دنیا میں وہ ظلم ہی کرتا رہا، نیکیاں کما کے ہی نہیں گیا، تو پھر وہ ان لوگوں کی برائیوں کو، گناہوں کو اپنے ذمہ لے کے جائیں گے، جتنا اس کا حق ہوگا اسی قدر اس شخص کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے اوپر اس کے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث سے اس بات کی خوب وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک پہلوان کون شخص ہے؟ صحابہ نے کہا جو قوت والا ہو، طاقت والا ہو، ڈیل ڈول والا ہو، اور ایک ہی دھوبی پٹکا لگا کے دشمن کو مد مقابل کو چاروں شانے چت کر دے، یہ پہلوان ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان تو وہ ہے جو بدلہ لینے کی قوت طاقت رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود وہ بدلہ نہ لے، معاف کر دے۔ اور مفلس، کنگال، تو صحابہ نے کہا مفلس کنگال تو وہ شخص ہے جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ شخص مفلس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص مفلس نہیں ہے، مفلس تو وہ شخص ہے جس کے پاس قیامت والے دن بہت زیادہ نیکیاں، وہی نیکیاں جمع کر کے لے کے گیا ہو، جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو مظلومین آ جائیں گے، وہ آ کر کے کہیں گے ظلمنی ھذا، شتمنی ھذا، ضربنی ھذا، کہ اس شخص نے مجھ پہ ظلم کیا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے مارا پیٹا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ وہ سب لوگ آ کر کے اللہ رب العزت کے حضور شکایت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جتنا اس پر ظلم ہوا ہے اس کے برابر اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دو، دوسرے شخص کو، تیسرے شخص کو، اس کی نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حقداران باقی ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب اللہ فرمائے گا کہ اب ان حقداران کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنے شروع کر۔
اب لوگوں کے حق باقی ہیں، اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں، اس کی گردن پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ جب حقداران کا حق ادا ہو جائے گا تو یہ لوگوں کے گناہ اپنے ذمہ لے کر کے رسول اللہ نے فرمایا اس کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ یہ مفلس ہے، اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود وہ شخص جہنم رسید ہو گیا۔ اب جن جن لوگوں کا اس نے قرض دینا ہوگا ان لوگوں کو یا تو نیکیاں دے گا یا پھر ان کے گناہ اپنے ذمہ لے گا، دونوں میں سے ایک صورت ہوگی، اور کوئی صورت نہیں ہے بدلے گی۔ تو اس دن سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے چاہیے اور لوگوں کا حق ان کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سند اس کی بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے بلکہ نیکیاں دے کر کے ان کا حق ادا ہوگا۔ اسی طرح سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں، اس بارے میں خبر دیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، شہادت کا رتبہ حاصل کر لوں تو مجھ سے میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ثواب کی نیت سے سینہ تان کر کے مد مقابل کا دشمن کا مقابلہ کرتا رہا اور پیٹھ پھیر کر کے نہیں بھاگا، اس حالت میں تیری شہادت ہو گئی تو یقیناً تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ جو بات تو نے کہی تھی وہ دوبارہ بتاؤ، تم کیا کہہ رہے تھے؟ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات دہرا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں تو میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، بالکل، جی ہاں، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرٍ، کہ تو صبر کرنے والا، استقامت کا مظاہرہ کرنے والا، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سینہ ٹھونک کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے والا، پیٹھ نہ پھیرنے والا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے الا الدین، سوائے قرض کے، یہ قرض معاف نہیں ہوگا۔ فإن جبرائیل قال لي ذلك، کہ یہ بات جبرائیل نے ابھی آ کر کے مجھے بتائی، صحیح مسلم کی حدیث۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے بھی مر جائے، شہید ہو جائے، شہادت اسے حاصل ہو جائے، گناہ تو اس کے معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا، وہ ورثاء کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ورثاء ادا نہیں کریں گے
تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی اور جواب دہی ہوگی، اور قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی معاملہ معمولی نہیں ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے ہاں جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو بالکل واضح طور پر کھول کر کے بیان کر دیا، کوئی اس میں ابہام اور اشکال باقی نہیں رہنے دیا، اور اس کی سنگینی کو بھی بیان کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن آدمی کا دل، اس کا نفس، اس کی ذات لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے اپنے قرض کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کی طرف سے جو اس کا قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ قرض ادا نہیں کیا جاتا تو وہ معلق ہے، اس کے گناہوں کا معاملہ اس کے ذمہ رہے گا، اور اس کے لیے پریشانی رہے گی، بے چینی رہے گی، گھبراہٹ رہے گی، پریشانی رہے گی، تکلیف میں مبتلا رہے گا اس وقت تک۔ شہادت کے متعلق پہلی حدیث تو آپ نے ابو قتادہ کے حوالہ سے سنی، دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کرنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جس قدر اپنی پریشانی کا اظہار کیا، عملی طور پر اور قولی طور پر، محمد بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پر رکھ دی۔ یعنی یہ پریشانی کا عالم ہوتا ہے نا، فطری طور پر کہ انسان اللہ کی طرف دیکھتا ہے، سر اٹھاتا ہے، کوئی بات سنتا ہے تو پھر پریشان ہو کر کے اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالفعل ایسا کیا۔ صحابی یہ نقشہ کھینچ رہا ہے، بیان کر رہا، اور فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل من اللہ التشدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہما قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ ہے، کس قدر تشدید، سخت ترین معاملہ وہ بیان کیا گیا، اس کا حکم نازل کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے کہ ہم چپ رہے، خاموش رہے اور غمزدہ ہو گئے، انتہا درجے کے پریشان ہوئے، غمگین ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے اور جن الفاظ کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ کیا معاملہ ہے، صحابہ کو پوچھنے کی جرت ہی نہ ہو، کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اس قدر خوفزدہ ہوئے۔ محمد بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگلے دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذا التشدید الذی نزل، وہ کون سا ایسا سخت ترین معاملہ ہے جو اترا ہے، یا نزلہ اتارا گیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ،
کہا کہ اس ذات کی قسم کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، معاملے کی سنگینی کو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے قسم اٹھا کر کے یہ بات بیان فرما رہے۔ فرمایا لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، میدان جہاد میں مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر اسے زندہ کر دیا جائے، ثم قتل، پھر اسے قتل کر دیا جائے، ثم احیا، پھر اسے زندہ کر دیا جائے، ثم قتل، پھر اسے قتل کر دیا جائے، وعلیہ دین ما دخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اس کی طرف سے اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اس قدر سنگین معاملہ میں اور آپ کس قدر غفلت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے زندگی میں ہی اپنے معاملات کلیئر کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، یہ مبالغہ کرتے ہوئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ مرتبہ بھی اسے زندہ کیا جائے اور مارا جائے، قتل کر دیا جائے، تو پھر بھی قرض ادا نہیں ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث سنن نسائی، مستدرک حاکم اور شرح السنہ بغوی میں موجود ہے، سند اس کی حسن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب شہید کا قرض معاف نہیں ہوگا تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی؟ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ لیکن یاد رکھیے کہ جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں، وہ اگر یاد کر کے باقاعدگی کے ساتھ صدق دل سے ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے، یقین مانیے کہ سب قرض اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کروا دیں۔ یقین اور ایمان کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق۔ اب آئیے ذرا کہ پہلے ہم جو حدیث بیان کر چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماتال الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ اب اس کی دوسری صورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ مسند احمد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں شریف بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، مالدار کا ٹال مٹول سے کام لینا اس کی عزت اور سزا کو حلال کر دیتا ہے۔ مال موجود ہے، قرض ادا کر سکتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، تو اب اس کے اس عمل اور فعل کی وجہ سے اس کی عزت لوگوں کے لیے حلال ہو گئی، اس کو سزا دینا بھی حلال ہو گیا۔ اب اس کی نہ عزت محفوظ ہے اور نہ ہی یہ سزا سے محفوظ رہ سکتا ہے، اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ اور قرض خواہ وہ لوگوں میں اس کا برے الفاظ میں تذکرہ کر سکتا ہے، اس کی شکایت کر سکتا ہے، لوگوں کو بتا سکتا ہے، اس کے متعلق سخت الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے اس سلسلے میں کہ اس حدیث کی روح سے محدثین نے، ائمہ نے کیا کیا فرمایا، ان کے اقوال اس حدیث کی شرح میں نقل کیے۔ امام سفیان
رحمہ اللہ آپ کو معلوم ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ مالدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی عزت اور سزا کو حلال کر دیتا ہے، یعنی اداہ بلسانہ، قرض خواہ کو اپنی زبان سے اذیت دینے کا حق ہے، تو زبان کے ذریعے سے اس کو وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اور امام وقی وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے روبرو اس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اس کا شکوہ و شکایت کر سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں ان کے یہ اقوال ذکر کیے۔ ایسے ہی امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، مہاجر ہیں، مجاہد ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، تاجر ہیں، اتنے بڑے امام، وہ فرماتے ہیں یغلظ لہ، کہ وہ اس کے ساتھ سخت کلامی کر سکتا ہے، سخت الفاظ کے ساتھ اس کے ساتھ وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اس شخص کو یہ حق حاصل ہے۔ اسی طرح سے علامہ علی تنافسی وہ فرماتے ہیں یعنی ارضہ شکایت، کہ وہ اس کی شکایت لوگوں سے کر سکتا ہے اس کی عزت پر، جس سے حرف آتا، جس سے اس کی توہین ہوتی ہو، اس کی عزت میں فرق آتا ہو، وہ ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ اور بتاتے خود حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یجوز وصفہ کونہ ظالما، اسے بطور ظالم ذکر کرنا جائز ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ شخص ظالم ہے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، میرا قرض واپس نہیں کرتا، میرا ادھار مجھے واپس نہیں لوٹاتا، یہ ساری باتیں وہ شخص کہہ سکتا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی حدیث کے ضمن میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں امام سفیان ثوری کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں عقوبتہ ان یسجن، کہ اس شخص کو بطور سزا جیل میں ڈالا جائے گا، اس کو جیل میں بھیجا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ جب ہم کویت میں مقیم تھے تو وہاں کویتی گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو چیک دیتا ہے اور وہ چیک کلیئر نہیں ہوتا تو وہ جا کر کے تھانے میں شکایت کرے گا، جس نے چیک دیا ہے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ شخص اس وقت تک جیل میں رہے گا جب تک وہ رقم ادا نہیں کر دے۔ اور اس پہ عمل ہوتا تھا۔ ہمارے پاکستانی دوست تھے، انہوں نے ایک کویتی سے 5000 دینار لینا تھا، اس نے چیک دیا ہوا تھا، وقت مقررہ پر انہوں نے چیک جمع کروایا، وہ چیک پاس نہ ہوا، واپس ہو گیا۔ انہوں نے اس کے خلاف رپٹ درج کرائی، پولیس نے پکڑ کر کے اسے جیل میں بھیج دیا۔ اب وہ جیل میں موجود ہے، وہ مسلسل فون کر رہا ہے کہ جی مجھے آپ باہر نکلوائیں، میں آپ کو رقم دے دیتا ہوں، میں دے دوں گا، جیسے ہمارے ہاں رویے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیسے دے گا تو باہر آئے گا، بس۔ وہ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، جب اس نے دیکھا کہ کوئی سفارش کام نہیں آ رہی،
عدالت سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا، مجھے پیسے دے کر کے ہی باہر آنا ہوگا۔ آخر کار اس نے رقم ادا کی تو باہر نہیں۔ پاکستان میں بھی یہ قانون بنایا گیا، جب اس پہ عمل ہوتا رہا کافی حد تک لوگوں کے پیسے ان کو مل جاتے تھے۔ خوف تھا کہ ضمانت نہیں ہوگی، باہر نہیں آ سکے گا۔ جب عدالتوں نے، ججوں نے، وکلاء نے مل جل کر کے ان کو ریلیف دینا شروع کر دی، ضمانتیں قبول ہونا شروع ہو گئی، لوگوں کے اوپر جو خوف تھا، برڈن تھا، بوجھ تھا، وہ اتر گیا۔ وہ دلیر ہو گئے، اور پتہ جی چیک دیں گے، پکڑے جائیں گے، تیسرے چوتھے پانچویں 10ویں دن جو ہے ضمانت ہوگی، باہر آ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں قانون پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ تو شریعت کا یہ اصول اور قانون ہے۔ ائمہ اور محدثین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح کرتے ہوئے خوب وضاحت کرتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کو جیل میں جانا پڑے گا، اسے ہر صورت میں رقم ادا کرنا ہوگی، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے امام وقی رحمہ اللہ کا قول حافظ بن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں عقوبتہ حبسہ، اس کی سزا اس کو جیل میں ڈالنا ہے، کہ اس کو جیل میں رکھا جائے تاکہ اسے اور اس کے ورثاء کو تکلیف پہنچے اور وہ قرض ادا کریں، اس کا حق اسے ادا کرے۔ امام ابن المبارک بھی یہی اس کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جیل میں ڈالا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی۔ قاضی شرح جو کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قاضی تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہی فیصلہ کیا۔ امام محمد بن سیرین جو کہ صحابہ کے شاگرد ہیں، اور یہ امام ابن سیرین وہی ہیں جن کے متعلق لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ خواب کی تعبیر کے بہت بڑے امام ہیں۔ تعبیر الرؤیا کے نام سے جو ان کی کتاب اردو میں مطبوع ہے، وہ تو ان کی طرف منسوب ہے، ان کی کتاب نہیں ہے، لیکن کوئی شک نہیں ہے کہ واقعتاً یہ تعبیر الرؤیا کے امام تھے۔ یہ امام محمد بن سیرین قاضی شرح سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کانا یحبس فی الدین، وہ قرض کی وجہ سے لوگوں کو، مالدار لوگ جو ادا کر سکتے تھے ادا نہیں کرتے تھے، ان کو جیل میں بھیجتے تھے، قید کر دیتے تھے، ان کو یہ سزا دیتے تھے کہ بھی تم جیل میں رہو گے۔ تو لہذا یہ قرض خواہ کا حق ہے کہ وہ جا کر کے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے اور اپنی رقم لینے کے لیے جو بھی قانونی طریقے ہیں ان کو اختیار کر سکتا ہے۔ وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتا ہے، لوگوں میں اسے بدنام کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، اس پر سختی کر سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی اس حدیث کے تحت ائمہ محدثین نے اجازت دی۔ امام شافعی یہ بھی صحابہ کے شاگرد ہیں۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی 500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ملاقات تھی۔ یہ امام شافعی ان کا بھی یہی موقف ہے، وہ فرماتے ہیں ان لم احبس فی الدین فانا اطویت حقہ، کہ اگر میں قرض دار آدمی کو جو قرض ادا نہیں کرتا باوجود اس کے کہ وہ صاحب استطاعت ہے، میں اس کو جیل میں نہ ڈالوں تو میں قرض خواہ آدمی پر ظلم کروں گا، یعنی اس کے ساتھ یہ ظلم ہے اگر اس کو جیل میں نہ ڈالوں۔ لہذا وہ کہتے تھے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت موجود ہے۔ اور امام شافعی کا قول تو اس سے بہت آگے، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، بڑی ہی دلچسپ بات کہی ہے انہوں نے۔
فرماتے ہیں کہ الحبس فی الدین حیات، قرض دار کو جو قرض ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کو جیل میں ڈالنا یہی زندگی ہے، یہ حیات ہے۔ کیسی خوبصورت بات کہی، اس کو ذرا ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتول کے وارثین کو یہ بات کہی، حق دیا ان کو، قصاص لے لیں یا دیت لے لیں یا معاف کر دیں۔ قصاص قتل کے بدلے میں قتل، یا دیت 100 اونٹ وہ قاتل ادا کرے گا، تیسری صورت معافی۔ اور یہ تینوں صورتیں مقتولین کے ورثاء کو بطور حق عطا کی گئی، چاہے وہ قصاص لیں، چاہے وہ دیت لے لیں، چاہے وہ معاف کر دیں۔ یہ تینوں باتیں بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیا بات سمجھاتا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے۔ اور قصاص میں کیسے زندگی ہے؟ یورپ والوں کا تو یہ فلسفہ ہے، ان کی سوچ فکر ہے کہ جی یہ قاتل ہے، اس نے اس بندے کو مار دیا، چلو یہ تو مر گیا بھائی، اس سے قتل ہو گیا، اب اس کو مار دو گے کیا فائدہ ہوگا، اس کی جان بچائی جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اس کو بچانا نہیں ہے، اس کو قتل ہی کرنا ہے، اس میں ہی تمہاری زندگی۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے میں امن و امان ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے میں آئندہ قتل و غارت نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ آئندہ کسی پہ ظلم نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ آئندہ ایسی بدامنی نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے میں اس طریقے سے قاتل آئندہ دندناتا نہ پھرے اور مقتولین کا جگر پاش پاش نہ کر سکے، اور تم چاہتے ہو کہ ایسے لوگ دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں، تو پھر قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ یعنی قصاص لے لو گے پھر زندہ رہو گے، معاشرے میں امن و امان ہو جائے گا، ہمہ قسم کا فساد ختم ہو جائے گا۔ دیت لے لی، خطرات موجود رہیں گے، کسی وقت میں قاتل جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دے، مقتولین کا خون جوش مارے، یا کوئی غیرت دلا دے، یہ اٹھ کر کے قاتل کو قتل کر دے، نئے سرے فساد شروع ہو گیا۔ اور معاف کر دیا تو پھر بھی جو ہے وہ فساد کا خطرہ رہے گا، جیسا کہ ہمارے ملک میں زبردستی معاف کروایا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر وکٹری کے نشان بنائے جاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے جی اسی جیت گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سن 88 کی بات ہے، میں کوئٹہ گیا، اسلم رئیسانی جو وزیر اعلیٰ رہا ہے بلوچستان کا، اس کے گھر میں، یعنی اس کے ڈیرے پہ نہیں، اس کے گھر میں اندر ایک ہفتہ قیام کرنے کا موقع ملا۔ وہاں کچھ ان کی روایات کے متعلق معلومات ہوئی۔ اس کے چھوٹے بھائی میر لشکری نے بتایا کہ ہمارے ہاں تو کوئی بڑا آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بعد دیکھیں آپ ڈرامہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی تھال میں خنجر بھی رکھ کے لے جاتے ہیں اور قرآن پاک بھی لے کے جاتے ہیں، اور مقتول کے گھر میں جا کر کے مقتولین کے ورثاء سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن لے کے آئے ہیں، آپ کو اس قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، معاف کر دو، اگر آپ نے معاف نہیں کرنا تو یہ خنجر ہے، اس سے آپ قتل کر دو۔ مذاق اڑایا جا رہا نا اس کا۔ اگر تم اتنے ہی سزا بھگتنے والے ہو تو پھر عدالت میں اعتمال جرم کر لو، سزا پا لو۔ یہ اس کو بلیک میل کرنا اس طریقے سے، تو معاشرے میں یہ ظلم و ستم اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا، حقیقی اور دائمی امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن مجید کے اس اصول، قانون، قاعدے اور ضابطے پر عمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ الحبس فی الدین حیات، کہ ایسے آدمی کو جیل میں ڈالنا یہی زندگی ہے۔ معاشرے میں فتنہ و فساد تب ہی ختم ہوگا جب ایسے لوگوں کو سزا ملے گی۔
اور دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہوگی کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں بھی جیل میں جانا پڑے گا، وہاں رہنا پڑے گا اور قرض ادا کرنا پڑے گا، ذلت و رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا دوسری بات کہ اگر قرض لینے والا شخص تنگ دست ہے، وہ قرض ادا کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ علی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام حسن بصری، یہ صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، یہ تینوں ہی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو شخص تنگ دست ہے، یہ بات واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو پھر جو ہے اسے رائے دی جائے گی، اسے جیل نہیں بھیجا جائے گا، اسے موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا قرض کما کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے وہ ادا کرے، یہ اس کو موقع میسر ہوگا۔ جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، اور ان اصحاب نے بھی ان کی تائید کی ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انما الحبس حتی یتبین الامام، کہ امام کو پتہ چل جائے کہ اس نے جو قید میں ڈالا ہے، جب امام کو پتہ چل جائے کہ اس قید میں ڈالنے کی وجہ سے اس پہ ظلم ہو رہا ہے کہ یہ ادا کرنے کی ہمت طاقت نہیں رکھتا، تو پھر جو ہے اس کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کی وضاحت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے بخوبی واضح ہوتی ہے کہ ایک شخص مقروض کو گریبان سے پکڑ کر کے جس نے قرض لینا تھا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھینچ کر کے لے آیا اور ان کے پاس لا کر کے کہا کہ یہ میرا قرض نہیں ادا کر رہا۔ تو ابو ہریرہ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی اس کو قید میں ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس کے پاس مال ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا اس کی کوئی جائیداد، زمین، مکان، کوئی کاروبار، کوئی چیزیں استعمال کی، اناج، غلہ، کوئی چیزیں ہوں ایسی؟ کہا وہ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ اور کوئی ایسی صورت کہ جس سے تیرا قرض ادا ہو جائے؟ کہا کچھ بھی نہیں، یہ تو ایسا کنگلا ہے، اس کے پاس ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں اسے جیل میں نہیں ڈالوں، بلکہ اس کو میں چھوڑتا ہوں اس بات پر کہ یہ جا کر کے کمائے، کما کر کے تیرا بھی قرض ادا کرے اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات بھی پوری کرے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ کنگال ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو لہذا ایسے شخص کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جیل میں نہیں ڈال سکتا۔ اور یہی فیصلہ امام حسن بصری نے بھی دیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہیں حسن اسانید کے ساتھ، تو لہذا معلوم ہوا کہ جو شخص قرض ادا کر سکتا ہے، صاحب حیثیت ہے، جان بوجھ کر کے ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، اس کے لیے وعید شدید بھی ہے، اس کے لیے جیل بھی ہے، اس کے لیے ذلت و رسوائی بھی ہے، اس کی توہین بھی ہے، اس کی تنقیص بھی ہے، اس کو شکوہ و شکایت بھی کیا جا سکتا ہے، لوگوں میں اس کو بدنام بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام معاملات کی ایسے شخص کے متعلق شریعت اجازت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری پریشانیوں سے خود بھی بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔